ماں کی محبت کا مقابلہ دنیا کی کوئی محبت نہیں کر سکتی۔ جو دوستی جنت کی طرف لے جائے وہ اچھی ہے، اور جو دوستی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے اسے چھوڑ دینا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کیا اور بڑے کی بڑائی نہ پہچانی وہ ہم میں سے نہیں۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں، انسانوں پہ خرچ کرو۔ کم ظرف ہی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اعلیٰ ظرف تو ہمیشہ ہاتھ پکڑتے ہیں، سہارا دیتے ہیں، ساتھ نبھاتے ہیں۔ کھلے عام دشمنی کر لو، دکھاوے کی دوستی نہ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلے اور پھر وہ رخسار تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا، اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں اکثریت تمہاری عورتوں کی دیکھی ہے۔ کبھی کسی سے پیار مت کرنا، ہو جائے تو انکار مت کرنا، نبھا سکو تو چلنا اس راہ پر، ورنہ کسی کی زندگی برباد مت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس 2 آدمی فیصلے کے لیے آئے تو تم پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لو۔ زمانے کی گردش سے دل برداشتہ نہ ہو، اس لیے کہ صبر اگرچہ کڑوا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کی اخراجات زندگی کے تم ذمہ دار ہو۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کرے، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کرے کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سیکھے، بدترین عمل نہ سیکھے، خیر سیکھے، شر نہ سیکھے، بھلائی سیکھے، برائی نہ سیکھے، ورنہ روز محشر ہم میں سے ہر ایک کو جواب دہ ہونا ہے۔ آپ نماز، قرآن اور اذکار پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ اللہ سے مانگ نہیں رہے، اللہ سے باتیں شیئر نہیں کر رہے، تو پھر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ یہی تو ٹیسٹ ہے بندے کا کہ وہ اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے کون کون سی قربانیاں دیتا ہے۔ جیسے منافقین آسان احکامات تو لے لیتے تھے اور جہاں مشکل آتی تھی وہ احکامات چھوڑ دیتے تھے، ہم کون ہیں؟ جب بھی آپ اپنے بچوں کو خوش ہوتے اور کھیلتے ہوئے پائے تو ان کے لیے یہ دعا مانگے، اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ انہیں جنت میں خوش رکھنا جیسا کہ تو نے انہیں دنیا میں خوش رکھا ہے۔ بیٹیاں ماں باپ کے ہر دکھ سکھ میں ساتھ ہوتی ہے۔ کان تو سب کے سنتے ہیں لیکن دل کسی کسی کا سنتا ہے۔ بیٹیاں دشمن کی بھی ہو تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے وہی دعا آپ کے حق میں جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی کو کوئی چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی مر نہیں جاتا، انہیں بتاؤ، الفراق اشد من الموت، جدائی موت سے زیادہ سخت ہے۔ جوتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو سمجھ جائے وہ آپ کے سائز کے نہیں۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ ایک آدمی کا اونٹ رات کو بہت روتا تھا، وہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حال بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ یہ رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر رات کو سوتا ہے، میں اس کے بستر کے نیچے جلنے والی آگ کو دیکھتا ہوں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے: بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو، زناکاری کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ قابلیت کو صرف وہی شخص پرکھ سکتا ہے جو خود کامل ہو۔ فکر نہ کرو، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ جملہ کثرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو ضرورت پڑنے پہ کبھی بھی میسر نہیں ہوتے۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے عرش سے فرش تک، وہی بہترین ہوتا ہے۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر کیوں نہ ہو۔ اگر معاشرہ جنگل بن جائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جانور بن جائیں۔ پلاسٹک کی خالی تھیلیاں ہو یا خالی دماغ والے لوگ، مناسب انتظام نہ کیا جائے تو وہ ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں، انسان درد سے ہی بنتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دوستی اتنی مت کرو کہ دل پر سوار ہو جائے، ہم کہتے ہیں دوستی اتنی کرو کہ دشمن کو بھی پیار ہو جائے۔ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ ناراض ہونے والوں کو منا لینے میں دیر نہ کریں، لیکن بیزار ہو جانے والوں پہ الفاظ ضائع مت کریں۔ اگر کشتی ڈوب جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ جس قالین پر ہے وہ خشک رہے گا؟ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ سمجھوتا ہمیشہ دوسروں کے سکون کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن جس نے کیا وہ کتنا بے سکون ہے یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب تک انسان کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو وہ اصل کہانی نہیں جان پاتا۔ قرآن کا ایک صفحہ پڑھنا بالکل نہ پڑھنے سے بہتر ہے، ایک نماز پڑھنا بالکل نہ نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اپنے بالوں کا کچھ حصہ ڈھانپنا بالکل نہ ڈھانپنے سے بہتر ہے، ایک گناہ سے توبہ کرنا بالکل بھی نہ توبہ کرنے سے بہتر ہے۔ چھوٹی شروعات کیجیے لیکن آج سے کیجیے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے کتنے قریب ہے تو سجدے میں کبھی سبحان ربی الاعلی کی سرگوشی کو اپنے دل کی دھک دھک کے ساتھ مطابقت کر کے دیکھنا۔ تم محسوس کرو گے کہ جس کا نام لے رہے ہو وہ تمہارے سامنے ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ اتنا حوصلہ کہاں سے لاتی ہو؟ تم نے اتنا پازیٹیو بولنا، اچھا گمان کرنا، صبر کرنا، یہ سب کہاں سے سیکھا؟ جب سے قرآن سے جڑے ہیں نا، اس نے بدل ڈالا۔ قرآن آہستہ آہستہ مجھے سب سکھاتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ بھی کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھو کہ وہ البدی ہے، وہ آپ کی کہانی پھر سے بنائے گا اور پہلے سے بہترین بنائے گا۔ اللہ پاک بری گھڑی، برے لوگوں، بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔